حکایت نمبر 15 عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلہ فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی مگر موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفان اور حسادت سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتہ محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا۔ میں خانہ و حدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کے محبت نے کلمہ توحید اظہار کرنے پر انہیں مجبور کر دیا تھا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ اے محبوب حقیقی، آپ حضرت بلال کی یاد میں نعرہ ہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانہ نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ سر بریدہ عشق کے حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں تو اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔ ان کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ احد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غضب و غضب ان پر ظلم اور زور و کب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا ہوا کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرات نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ بزبان حال عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں کہ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ اس دن حضرت ابو بکر صدیق کوچہ یار امتحان گاہ سے عاشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی خستہ حال اور لہو لہان دیکھ حالت میں احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق کی ذات کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس مضی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو کہ یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق کا ادھر سے گزر ہوا اور دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے، یہودی ان کو بری طرح زد و کب کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالیٰ کی شانہ کی بارگاہ قرب میں مستفاب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرے مست لگاتے ہو، دل میں خاموشی کے ساتھ عہد کیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اچھا تو پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کے خلاف نہ جاؤں گا۔ اس مقام پر مولانا روم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو سکوت و اخفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہزارہ مصائب و آلام کے باوجود دراز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھ رہا ہے تو اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت صدیق ابو بکر اکبر نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا تو وہ یہودی ظلم کرتا ہے اور حضرت بلال عہد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال اسلام کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا نور و جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں عہد کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ ظالم یہودی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے دے، یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے منہ مانگی رقم ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عاشق ذات کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ ماشاءاللہ، ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا اس کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے۔ حضور انور کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے اور فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق رضی اللہ، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا، تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا؟ اے پاکیزہ فطرت آدمی! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں اور میرا سب کچھ ہی تو آپ کا ہے۔ میں حضرت بلال کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ الہی، کیا شان ہے تیرے نام کی کہ ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات، پر ایمان کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب خطوں کے غلاموں کی، کہ جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو نے عطا فرمائی، وہ ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کے بیکرانوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے جو کلام کے باز گزار بن جاتے ہیں۔ درس حیات حضور کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے۔